یہ جو سب سے بڑا فتنہ ہے فتنہ قادیانیت ہے. یہ حملہ بھی حضور علیہ السلام کی نبوت پر ہوا. وہ کہاں سے شروع ہوا؟ 20ویں صدی کے آغاز سے شروع ہوا. مرزا غلام احمد قادیانی یہ وہ شخص تھا کہ 1880 سے لے کر 1900 تک 20 سال تک یہ جامع مسجد دہلی میں خطیب تھا، تقریر کیا کرتا تھا. چونکہ چرب زبان تھا، زبان کا تیز تھا، تو لوگوں کو گھیر لیتا تھا. تو اب اس کو یہ بھی ایک سہولت حاصل تھی کہ اس کا باپ انگریزوں کا وفادار تھا، تو اس لحاظ سے اس کو پروٹیکشن حاصل تھی. انگریزوں کی وفاداری کی وجہ سے ایک بات تو یہ تھی کہ اسے وظیفہ ملتا تھا، اور دوسرا پھر انگریزوں نے بھی اس سے کام لینا تھا. انگریزوں نے اس سے کیا کام لیا؟ انگریزوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے دلوں سے یہ بات نکال دو کہ جہاد ختم ہو چکا ہے، جہاد منسوخ ہو چکا ہے. سو اس نے یہی کام کیا. اس نے کہا، اس نے اپنی جھوٹی نبوت کو لانچ کیا. اس نے کہا کہ میں نبی ہوں اور میں جہاد کو منسوخ کرتا ہوں. اس کے بعد آج کے بعد کافروں کے خلاف کوئی جہاد نہیں. اب جس طرح اللہ کی اطاعت ہے اس طرح انگریز کی اطاعت ہے. یہ اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور نبوت کا جو اس نے دعویٰ کیا ہے تو فوری طور پر نبوت پہ نہیں آیا. سب سے پہلے اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا. اس نے کہا کہ وہ جو ہر صدی کے کنارے پر آتا ہے، دین کی اصلاح کرتا ہے، وہ میں مجدد ہوں. اچھا، 20 سال تک وہ ختم نبوت کے انکار کرنے والے کو خود کافر کہتا رہا. ممبروں پر، تقریروں میں، اپنی کتابوں میں لکھتا رہا کہ جو ختم نبوت کا انکار کرے وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے. اور 20ویں صدی کا آغاز ہوا تو اس نے پہلا دعویٰ کیا. اس نے کہا میں مجدد ہوں. پھر دوسرا دعویٰ کیا. اس نے کہا کہ میں محدث ہوں، یعنی میں کشف کے عالم میں، خواب میں مجھ سے اللہ کلام کرتا ہے. پھر ایک قدم اور آگے بڑھا. اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں، وہ جو قرب قیامت جس مہدی نے آنا ہے وہ میں مہدی میں ہوں. پھر ایک قدم اور آگے بڑھا. اس نے کہا کہ میں مثل عیسیٰ ہوں، عیسیٰ کی طرح ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں. پھر ایک قدم اور آگے بڑھا. پھر دعویٰ کیا. اس نے کہا کہ میں خود عیسیٰ ہوں، میں خود عیسیٰ ہوں. تو لوگوں نے پوچھا، بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام تو مریم تھا اور تیری ماں کا نام تو چراغ بی بی ہے، تو کیسے عیسیٰ بن گیا؟ تو اس نے پھر کہانی گھڑی. اس کی کتاب فتح اسلام صفحہ 15 میں اور براہین احمدیہ میں، ان کتابوں میں درج ہے. اس نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ خدا نے مجھ پر 2 سال تک مریم کی کیفیت طاری رکھی. 2 سال تک میں مریم بنا رہا اور خدا نے مجھ میں عیسیٰ کی روح پھونک دی. پھر استعارتاً میں حاملہ ہو گیا اور پھر کئی مہینوں تک میں حاملہ رہا اور خدا نے اس طرح مجھے عیسیٰ، مریم سے عیسیٰ بنا دیا. یعنی میں عورت بنا اور پھر عورت سے خود عیسیٰ بن گیا. یہ کہانی گھڑی اس نے. پھر یہاں پر بھی نہیں روکا. اس نے کہا کہ میں عیسیٰ سے افضل ہوں. پھر آگے گیا. اس نے کہا میں ذل نبی ہوں. ذل نبی سے مراد یہ ہے کہ حضور کے سائے میں رہتے ہوئے ترقی پاتے پاتے میں نبی بن گیا. پھر ایک قدم اور آگے بڑھا. اس نے کہا کہ میں بروزی نبی ہوں. بروزی نبی سے مراد یہ ہے کہ میں خود محمد مصطفیٰ ہوں جو دوبارہ آ گیا. پہلے مدینہ کا مکے میں آیا تھا، اب قادیان میں آ گیا. اور معاذ اللہ استغفر اللہ. اس کے بعد پھر آگے بڑھا. اس نے کہا کہ میں محمد مصطفیٰ سے بھی افضل ہوں. اور پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اپنی آخری نبی ہونے کا اعلان کر دیا کہ میں آخری نبی ہوں. اور یہاں پر بھی نہیں رکا. اس سے آگے بڑھا. اس کی کتاب میں درج ہے. اس نے کہا کہ عالم کشف میں، خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں خود خدا ہوں، خود خدا ہوں، اور میں نے یہ یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں. یہ اس کی کتابوں کی میں جو ہیڈنگز ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو. اس کی کتابوں میں یہ درج ہے ساری عبارات. تو لوگوں نے اس کے خدا ہونے کا، جو اس کے پیروکار تھے، اس کے خدا ہونے کا تو قبول نہیں کیا. تو کچھ چند پیروکار تھے، اس کے نبی ہونے پر اکتفا کر دیا. جھوٹی نبوت. حضرت پیر مہر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مدینے میں تھے. آقا علیہ السلام سے خواب میں آئے سیدنا پیر مہر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان سے کہا بھائی تم مدینے میں ہو اور ایک شخص ہے جو شریعت کی فاسد تعویلات کر کے میری شریعت کو کاٹ رہا ہے. سیدنا پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے. جب واپس وطن آئے دیکھا تو اس فتنے نے سر اٹھا رکھا تھا. حضرت پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے رد میں اور ختم نبوت پر 2 کتابیں لکھی. وہ ان 2 کتابوں کا علمی جواب تو نہ دے سکا، لیکن اس نے مناظرے کا چیلنج کر دیا سیدنا پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور فرمایا کہ لاہور کی بادشاہی مسجد میں فلاں دن ہے، فلاں وقت ہے، آپ مناظرے کے لیے میرے سامنے آ جائیں. مناظرہ کر لیا.
اس نے سمجھا تھا کہ یہ کوئی ویسے ہی پیر ہیں جس طرح جاہل پیر ہوتے ہیں تو میرے سامنے ٹک نہیں سکیں گے. وہ وہاں سے گولڈن شریف سے چلے اور لاہور پہنچے اور کئی گھنٹوں تک اس لعنتی کا انتظار کرتے رہے مگر وہ نہ آیا. اور اس پر ہجوم میں, لوگوں کے بھرے ہجوم میں حضرت پیر بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخی جملہ بولا. انہوں نے کہا خدا کی قسم آج اگر یہ آ جاتا تو میں قلم کو کاغذ پر رکھ دیتا اور قلم کو حکم دیتا کہ لکھ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں. قلم کو حکم دیتا. لوگوں نے بعد میں مریدوں نے کہا حضور آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ قلم کو حکم دیتے. تو انہوں نے کہا خدا کی قسم میں خود نہیں آیا تھا, مصطفیٰ کا بھیجا ہوا تھا, مجھے حضور نے بھیجا تھا. تو میرے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی تائید حاصل تھی. تو حضور علیہ السلام کی اوپر ختم نبوت پر ایمان یہ ہمارا ایک بہت بنیادی عقیدہ ہے. اور اس میں ذرا سا بھی شک و شبہ پیدا ہو جائے تو انسان دائرہ اسلام میں خارج ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس عقیدے کو سلامت رکھے.